اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والثلاثون ہم پڑھ رہے تھے، شاعری تھی، نظم تھی، بالعزم والہمت الرفیع۔ تو اس میں دو شعراء کے ہم نے شاعری پڑھی تھی۔ آگے تیسرے شاعر ہیں وقال ابو طیب المتنبی، مشہور شاعر تھے۔ تو اسی موضوع پہ یعنی بلند ہمت اور حوصلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں علی قدر اہل العزم طاعت العزائم۔ علی قدر اہل العزم یعنی ہمت والے شخص کے ارادے کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق طاعت العزائم، بڑے کام اس کے سامنے آتے ہیں۔ وطاعتی علی قدر الکرام المکارم، وطاعتی علی قدر الکرام، اور عزت والے شخص کے مرتبے کے مطابق عزت والے کام سامنے آتے ہیں۔ یعنی ہمت والے شخص کے ہمت کے مطابق اس کے بڑے کام سامنے آتے ہیں، اور عزت والے شخص کے عزت کے مطابق اس کے باعزت کام اس کے سامنے آتے ہیں۔ وَتَعْظَمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا، تعظم اور بڑا نظر آتا ہے، فی عین الصغیری چھوٹے آنکھ میں، صغارُهَا ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی، یعنی چھوٹے لوگوں کے آنکھ میں ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَزَائِمُ، اور عظیم لوگوں کی آنکھ میں یعنی بڑے لوگوں کی آنکھ میں ان کے بڑے کام بھی چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے سے مراد یہ کہ تھوڑی ہمت والے، تھوڑے عزم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے کام میں انہیں بڑے نظر آتے ہیں، اور بڑے عظیم لوگوں کو ان کے بڑے بڑے کام بھی چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ تو تجمعات فی فوادہ ہمم، تجمعات جمع ہوتی ہیں فی فوادہ ان کے دل میں، ہمم ایسی ہمتیں، بلو فواد الزمان احداہا کہ اس کے ان ہمتوں میں سے ایک ہمت اس زمانے کے دل کو بھر دیتی ہے۔ ان کے دل میں ایسی بڑی بڑی ہمتیں جمع ہیں، اتنی بڑی ہمتیں، یعنی ہمتوں کے بڑے ہونے کے وہ اس طرح کنایہ کر رہے ہیں کہ ان ہمتوں میں سے ایک بھی زمانے کے دل کو بھر دیتی ہے۔ مراد یہ کہ بہت بڑی بڑی ہمتیں اس کے دل میں جمع ہیں۔ فَإِنْ أَتَى حَظُّهَا بِأَزْمِنَةٍ، اور اگر ان ہمتوں کا کچھ حصہ کسی زمانے میں آ جائے، أَوْسَعُ مِنْ ذَا الزَّمَانِ أَبْدَاهَا، تو اس سارے زمانے سے اس کا ابتدائی حصہ زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ہمتوں کو جو بڑے ہونے کو شاید تشبیہیں دے کر اور ستارے سے بیان کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اگر ان ہمتوں کا ایک حصہ کسی زمانے میں آ جائے تو اس سارے زمانے کے سے زیادہ اس کا ابتدائی حصہ ہوگا، یعنی اس ہمت کا ابتدائی حصہ اس سارے زمانے سے بڑا ہوگا۔ تو زمانہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو لیکن اس کا یہ کہنا کہ اس کی ہمتیں اتنی بڑی ہیں کہ کسی زمانے میں وہ اگر آ جائیں تو اس کے سارے زمانے سے اس کا ابتدائی حصہ ہی بڑا ہوگا۔ تو مراد یہ کہ ان کے دل میں بڑی بڑی ہمتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ تو اگلے شاعر ہیں وقال ابو تمام، ابو تمام نے بھی اسی موضوع پہ یعنی بلند ہمت اور حوصلے کے بارے میں کہا ان کان غیرک الاسراء والنعم، ان کان اگر ہو، غیرک تجھے بدل دیا ہو، الاسراء والنعم دولت مندی اور نعمتوں نے تجھے بدل دیا ہو، فلم یغیرنی ان مہتدی العدم، تو مجھے میرے حسب نسب سے مفلسی نے بھی نہیں بدلا۔ کہتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری دولت اور نعمتوں نے تجھے تمہاری اصل سے بدل دیا ہے، یعنی تجھے تو بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن مجھے میری مفلسی نے بھی میرے حسب نسب میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اذا اناہا علی الدہر کلکلہ، اذا اناہا کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو بٹھانا، اور یہاں پہ شاعر جو ہے زمانے کا یہ کہہ رہا ہے کہ جب زمانہ مجھ پر اپنا سینہ رکھ دے، یعنی زمانہ مجھ پر اپنے مصائب لا ڈالے، تو
کراہ صبرن و عزمن من الکرم، تو میری طرف سے صبر اور فراخ دلی جو ہے سخاوت کے ساتھ اس کا استقبال کرے گی، اس کی میزبانی کرے گی۔ کہتے کہ میں جب زمانہ مجھ پر اپنا سینہ رکھ دے گا، زمانہ مجھ پر اپنے ظلم ڈھالے تو کیا ہوگا کہ میری طرف سے صبر اور بلند ہمت جو ہے وہ عزت کے ساتھ سخاوت کے ساتھ اس کی میزبانی کرے گی۔ فَإِنْ عَلَتْنِي مِنْ أَزْمَانِهِ ظُلَمٌ، اور ان علتنی اگر مجھ پر چھا جائے من ازمانہ کے زمانے سے ظلم و ستم چھا جائیں، صبر تو نفسی، تو میں نے اپنے آپ کو صبر کروایا، حتیٰ تکشف الظلم، یہاں تک کہ ظلم ختم ہو جائے۔ کہتے کہ جب زمانے نے میرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے تو میں نے اتنا صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں، اپنے آپ کو اتنا صبر کرواتا ہوں یہاں تک کہ وہ ظلم ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ فَكُلُّ هَذَا مَنَعْتُ الْحَادِثَاتُ بِهِ، کہتے ہیں کہ پس ان تمام چیزوں کو جو ہے منعت الحادثات بِهِ، میں نے حادثات کو تحفہ کے طور پر دی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے حادثات کو تحفے کے طور پہ دی ہیں، یعنی صبر، عزم اور ہمت اپنی طرف سے جو میں نے حادثات کو تحفے کے طور پہ دی ہیں۔ انی امرون، بے شک میں ایک ایسا آدمی ہوں، لیس طرز الزیم لی الہمم، کہ میری ہمتیں ظلم کو پسند نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں حادثات کو تحفے میں دیتا ہوں، بے شک میں ایسا شخص ہوں کہ میری ہمتیں ظلم کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ ساری نظم میں آپ نے دیکھا کہ بلند ہمت اور حوصلے کے بارے میں شاعر، تو اسی طرح آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، کم از کم بھی 3 دفعہ پڑھیں، تو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کی تمرین کی طرف آئیں گے، جو کہ اس میں معمول پہلے سوالات کے جواب ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے اترزینہ ان تشربی ان ابدا لک الماء منتن، کہ اگر پانی آپ پریشان ظاہر کرے تو کیا آپ وہ پینا پسند کریں گے؟ تو اس کے نظم میں آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مفہوم مل جائے گا کہ ما انا برازن، کہ نہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اور اگلا سوال ہے علی قدر من طاعت العزائم، یعنی کس کے مرتبے کے مطابق عزائم آتے ہیں، تو اس کا جواب بھی نظم میں موجود ہے، علی قدر آل العزم طاعت العزائم۔ اگلا سوال ہے حل تعظم فی عین العظیم العزائم، کیا عظیم لوگوں کے آنکھ میں جو ہے ان کے بڑے کام بڑے نظر آتے ہیں؟ بلکہ نہیں، آپ جواب لکھیں گے کہ لا بل تصور فی عین العظیم العزائم، کہ اس کے بڑے کام بھی انہیں اپنے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اتحبین الرجل غیرہ الاسراء ام معتدہ، کہ آپ ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جس کو دولت اس کی اصل سے بدل دے؟ تو جواب میں آپ لکھیں گے کہ لا انا لا احبہ ابدا۔ آخری سوال ہے حل لکی ہمتا لا ترضی الزیم، تو جواب میں آپ لکھیں گے کہ نعم لی ہمت لا ترضی الزیم۔ یہ سوالوں کا جواب ہے، میں ساتھ یہی لکھیں اور سبق کو اچھی طرح پڑھیں، اس کا مکمل کریں، پھر سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس کی تمرین بھی بہت اہم ہے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں لیکن یہ جنرل نالج کے بھی ہیں ایک طرح کے، اور آپ کے سبق سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور لکھ کے یاد کریں تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔